آج ہم نے اپنے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے، نعتوں کی دنیا میں بہت منفرد نام ہے ان کا۔ 40 سال تقریباً پاکستان ریفائنری میں کام کیا ہے میں نے۔ اچھا، تو آپس کی بات ہے، کبھی آپ کو بھی کبھی لفافہ ملا؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، میں مانگتا کسی سے نہیں، کوئی خوشی سے دے دیتا تو میں لے لیتا ہوں۔ پہلے جو نعت خوان پڑھتے تھے زیادہ تر ولی اللہ تھے، میں تو ان کو یہی کہوں گا، اور بڑی عقیدت سے اور ڈوب کے سرکار کے عشق میں وہ نعت پڑھتے تھے۔ ان کو خود بھی پڑھنے میں مزہ آتا تھا، سننے والوں کو بھی بڑا سرور آتا تھا۔ نعتوں کے لیے سفر کیا، انڈیا میں کیا، دبئی کا سفر کیا، مسقط، شارجہ اور سعودیہ کا تو میں کرتا ہی رہتا ہوں۔ سب سے زیادہ مزہ مجھے انڈیا میں آیا، وہاں لوگ بڑے خلوص سے سنتے ہیں اور بڑے کثیر تعداد میں سرکار کی محفلوں میں وہ شرکت فرماتے ہیں۔ اچھا، آپ کی اپنے بھائی کی کوئی ایسی پسندیدہ نعت؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ آپ کے استاد محترم تھے بھائی صاحب، ان کے پاس اکثر اپنی نعتیں لکھ کے لے کے جاتے تھے، کہتے تھے استاد صاحب یہ میں نے نعت لکھی ہے، تو وہ پکڑتے تھے بھائی صاحب سے، وہ کاغذ ایسے اس کو مروڑ کے اوپر مچان پہ پھینک دیتے تھے۔ اچھا سجاد انکل، میں نے سنا ہے کہ آج کل نعت خواہ کم نوٹ خواہ زیادہ ہیں، بہت سارے نعت خواہ صرف لفافے کے لیے پڑھتے ہیں کہ یار لفافہ ملے گا۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جن کا نعتوں کی ہسٹری میں بہت منفرد نام ہے ان کا۔ آج ہم ان سے ان کے متعلق پوچھیں گے، تھوڑے سے پرسنل معاملات پوچھیں گے، پھر ہم ان سے ان کی محفل کے بارے میں پوچھیں گے، اور سینئر سٹیزن بھی ہیں یہ، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ پہلے والی محفلوں میں اور اب کی محفلوں میں کیا ڈفرینس تھا۔ تو آئیے ان سے ان کے متعلق معلومات لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سجاد انکل آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، ٹھیک۔ آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ بیٹا آج کل میں ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہوں۔ آج کل آپ آرام کر رہے ہیں؟ 40 سال تقریباً پاکستان ریفائنری میں کام کیا ہے میں نے۔ ماشاءاللہ۔ وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے پھر کوئی کام نہیں کیا، اب بالکل فارغ ہوں۔ آپ نے پہلی بار کہاں نعت پڑھی اور کس عمر میں پڑھی؟ پہلی بار نعت میں نے اسکول میں پڑھی اور تقریباً 5-6 سال کا ہوں گا۔ مطلب آپ جب بہت چھوٹے تب سے آپ نعت؟ جی جی جی۔ اچھا سجاد انکل، آپ نے نعتوں کے لیے سفر بھی کیا ہوگا، ٹریول کہاں کہاں کیا آپ نے؟ نعتوں کے لیے سفر کیا، انڈیا میں کیا، دبئی کا سفر کیا، مسقط، شارجہ، صحیح۔ سعودیہ کا تو میں کرتا ہی رہتا ہوں۔ ان جگہوں کا میں نے سفر کیا۔ سب سے زیادہ کہاں مزہ آیا نعت پڑھنے میں؟ نعت پڑھنے کا سب سے زیادہ مزہ مجھے انڈیا میں آیا، وہاں لوگ بڑے خلوص سے سنتے ہیں اور بڑے کثیر تعداد میں سرکار کی محفلوں میں وہ شرکت فرماتے ہیں۔ بہت ان کا ذوق ہے۔ جی جی۔ اچھا سجاد انکل، میں نے سنا ہے کہ آج کل نعت خواہ کم نوٹ خواہ زیادہ ہیں، بہت سارے نعت خواہ صرف لفافے کے لیے پڑھتے ہیں کہ یار لفافہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ایسا ہے جبھی تو سننے والوں کو مزہ نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، وہ ذوق پیدا نہیں ہوتا۔ جی جی۔ اچھا، تو آپس کی بات ہے، کبھی آپ کو بھی کبھی لفافہ ملا؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، میں مانگتا کسی سے نہیں، کوئی خوشی سے دے دیتا تو میں لے لیتا ہوں۔ اچھا، اور کتنا بڑا لفافہ ملا آپ کو؟ کوئی یہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آپ کے بھائی، بہت بڑا ان کا نام ہے، نعتوں کی ہسٹری میں بہت بڑا نام ہے، بہت ساری نعتیں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ تو جب وہ نعت لکھتے تھے یا جب وہ نعت لکھنے سے پہلے ان کی کیا کیفیات ہوتی تھی؟ ہوتا یہ تھا کہ اکثر و بیشتر وہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ اچھا۔ جب وہ خاموش ہو جاتے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد اپنی جیب سے قلم اور کاغذ منگواتے تھے، صحیح ہے، نعت شریف لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ اچھا۔ اسی کیفیت میں انہوں نے نعت شریف اکثر و بیشتر میرے سامنے لکھی۔ آپ کے بھائی کے ساتھ کبھی بچپن میں ایسا کوئی واقعہ جب آپ دونوں نے مل کے شرارت کی ہو اور گھر والوں سے ڈانٹ پڑی ہو؟ ہم اکثر و بیشتر والد صاحب سے وہ ایسے جھوٹی شکایات کرتے رہتے تھے، مطلب کوئی کسی کے لیے ذرا سی اس کو ڈانٹ پڑ جائے تو ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ بھائی صاحب کو والد صاحب نے کبھی ڈانٹا ہو۔ اچھا، آپ کو ڈانٹ پڑی ہے والد صاحب سے؟ ہمیں ڈانٹ پڑ جاتی تھی، بھائی کہتے تھے کہ بولے نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تم غلط ہو۔ اچھا، ہوتا ہے نا کہ بڑوں کا روب و دبدبا ہوتا ہے، چھوٹے کٹ کے چلتے ہیں۔ ان سے بہت محبت کرتے تھے بھائی والد صاحب، آپ کے بڑے بھائی سے۔ اچھا، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ یار میں تھوڑا سا کٹ کے چلتا ہوں، کبھی بھی بول دیں گے، کبھی بھی مجھے ڈانٹ دیں گے، کبھی ایسا ہوا؟ بھائی نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، وہ بڑے
धीमे लहजे में बोलते थे और बड़े ठंडे मिजाज के आदमी। ठंडे मिजाज के आदमी। अच्छा, आपने जब पहले की महफिलें देखी 90s की, जब आपने महफिलें देखी और अब की महफिलों में क्या डिफरेंस है? पहले जो नात खान पढ़ते थे ज़्यादातर वलीउल्लाह थे, मैं तो उनको यही कहूँगा, और बड़ी अक़ीदत से और डूब के सरकार के इश्क में वो नात पढ़ते थे। उनको खुद भी पढ़ने में मज़ा आता था, सुनने वालों को भी बड़ा सुरूर आता था। अच्छा, अब वो बात नहीं है, वो बात नहीं। और बड़े खूबसूरत नात पढ़ने वाले थे। तो वो शौक़ और ज़ौक़ दोबारा कैसे पैदा किया जा सकता है? बस ज़ौक़ व शौक़ जब ही पैदा हो सकता है जब आप खुलूस से पढ़ना शुरू कर देंगे। आप नोट नहीं देखेंगे, खुलूस नहीं देखेंगे, तो खुलूस खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा, हमारे जो बहुत सारे ऐसे देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो चाहते हैं कि हम नात ख़्वां बने, तो आप उनको क्या इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये काम करें और ये काम ना करें? उनको यही काम करें कि वो औरतों के कपड़े ना पहने औरतों के कपड़े ना पहने और अच्छे से इंस्टीट्यूट में वाकई वो दाखिला ले लें, और उनकी सही तरबियत होगी। किसी अच्छी जगह जाएंगे तो वो तरबियत उनकी अच्छे अंदाज में होगी, तो वो नात भी उसी अंदाज से खुलूस से पढ़ेंगे। अच्छा, आपकी अपने भाई की कोई ऐसी पसंदीदा नात कोई हो जिसके आप हमें एक दो अशार सुना दें? मेरे बड़े भाई साहब ने यूं तो मेरा ख्याल है कोई 800-900 नातें लिखी। माशाल्लाह। तो सबसे पहले ये नात लिखी थी, ये सब तुम्हारा करम है आका, बात अब तक बनी हुई है। हुआ ये कि आपके उस्ताद मोहतरम थे, मोहतरम जनाब वक़ार अजमेरी साहब। अच्छा। तो भाई साहब उनके पास अक्सर अपनी नातें लिख के लेके जाते थे इस्लाह के लिए। वो उनके घर में जब जाते थे, वो जिस कमरे में बैठते थे ऊपर मचान बना हुआ था। सही है। तो भाई साहब कहते थे उस्ताद साहब ये मैंने नात लिखी है, तो वो पकड़ते थे भाई साहब से, वो कागज़ ऐसे उसको मरोड़ के ऊपर मचान पे फेंक देते थे। अच्छा। तो तकरीबन 1.5 साल यही होता रहा सिलसिला। एक दिन वो उस्ताद किसी मूड में बैठे हुए थे, कहने खालिद वो नातें उतारो को जो तुमने लिखी हैं, आज हम देखते हैं कि उसमें क्या कुछ कैसी लिखा है। जैसे वो नातें उतारी तो उनकी पहली नात जिस पे नज़र पड़ी वो सब तुम्हारा करम है आका, बात तक। वाह वाह। तो उस्ताद साहब झूम गए, अरे खालिद तुमने ऐसी नातें लिखी और 1.5 साल से ये यहीं पढ़ी हैं। तो उसके बाद उन्होंने तमाम नातों की इस्लाह की और बड़े खुलूस से मोहब्बत से फिर भाई साहब से वो जो भी नात लेके जाते थे वो उसकी इस्लाह करते थे। और भाई साहब की ये ख्वाहिश होती थी कि मैं जो नात लिखूं बड़े बड़े उलमाए किराम को वो दिखाते थे, ताकि अगर शरीयत के मामले में कहीं कुछ पकड़ हो रही है तो उसकी भी इस्लाह हो जाए। अच्छा, उनकी कुछ नातों के एक दो अशार आप हमें सुना देंगे? उनकी नातें तो कई हैं, कई। आपकी पसंदीदा नात कौन सी है उनमें से, उसका कोई एक दो अशार? मदीने शरीफ में ये नात शरीफ मैंने पढ़ी थी और मुझे काफ़ी पसंद है, तो वो मैं उसके 2 अशार पेश कर रहा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज़ पाकर ताजदारों के सफ़ में खड़ा हूँ। देखने वालों
مجھ کو نہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں کون والی ہے کس کا گدا واہ 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 واہ. کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں کون والی ہے کس کا گدا شان ہے جس کی سب سے عالی بھیک دیتا ہے جو بے مثال واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری جھولی رہے کیسے خالی جب میں ایسے سخی کا گدا واہ واہ واہ. کیا کہنے کیا کہنے. واہ. میری جھولی رہے کیسے خالی جب میں ایسے سخی کا گدا ہوں اس کرم کو مگر کیا کہو گے میں نے مانا میں سب سے برا ہوں اللہ اکبر. جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہے اس کے قدموں میں واہ 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 واہ. جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہے اس کے قدموں میں بھی پڑا ہوں شافعِ مذنباں کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹ پن کی نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا سجاد انکل میں نے سنا ہے کہ آپ کا ہر رمضان مدینہ میں گزرتا ہے. کیا ایسا ہے واقعی؟ یہ بھی میرے حضور کا کرم ہے. میں 88 میں جب پہلی دفعہ گیا تھا تو سرکار کریم سے میں نے یہ گزارش کی تھی میرے آقا آپ نے یہ کرم فرمایا ہے اب ایسا کرم ہو جائے کہ جب تک میری زندگی ہے یہاں کے پھیرے لگتے رہیں واہ مجھے بلاتے رہیں صحیح. اور ان کے قربان جاؤں کہ مجھے آج تک اس میں ناغہ نہیں ہوا. ایسا کرم فرماتے ہیں وہ کیسے بلاتے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم. بہرحال ہر رمضان میں میری حاضری ہو جاتی ہے. اچھا ابھی جو بیچ میں کورونا آیا تھا تو اس میں سب کا جانا بند ہو گیا تھا تو اس سال میں نہیں جا سکا. تو وہ سال کیسا گزرا؟ وہ سال بس تڑپتے ہوئے گزر گیا. بس وہاں کی یادیں سینے میں بسی ہوئی ہیں تو انہی کو لے کے جیتے رہے. پھر جب آپ اگلے سال گئے تو وہاں جا کے کیا کیفیت ہوئی آپ؟ وہاں جا کے بھولا ہوا مسافر جب اپنے گھر پہنچ جاتا ہے تو اس کی جیسے خوشی ہوتی ہے سرکار کے قدموں میں جا کر ایسی خوشی مجھے بھی ہو رہی تھی. اچھا سجاد انکل آپ ایک سینئر سٹیزن بھی ہیں تو آپ نے پرانے وقتوں کے جو لوگوں کو دیکھا
کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے اور اب کے جو لوگ ہیں ان لوگوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی استاد یا کوئی بڑا کوئی بازار سے آ رہا ہے، کوئی سامان اٹھایا ہوا ہے تو چھوٹے بھاگ کے جاتے تھے، ان سے وہ لے لیتے تھے، جی صحیح. کھا لیتے تھے، مجھے دے دیں. تو کوئی بڑا آ رہا ہوتا تھا تو ہم اگر وہاں بچے، ہم سے مراد ہم سارے بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو وہ گلی سے ہٹ جاتے تھے، چھپ جاتے تھے، اچھا. کہیں ہمیں ڈانٹے نہ کہ تم لوگ نماز پڑھنے نہیں گئے یا. تو اب یہ حالت ہے کہ بڑے بیچارے چپ چاپ گزر جاتے ہیں، چھوٹے جو ہے نا سلام تک نہیں کرتے، کھڑے رہتے ہیں. سلام تو کرنا دور کی بات، بہت دور کی بات ہو جاتی ہے. میں نے بھی اپنے بہت سارے دوستوں کو دیکھا ہے. تو یہ فرق ہوا وہاں. اچھا، تو آپ کے مطابق وہ دور اچھا تھا یا یہ والا دور اچھا ہے؟ دور سارے اچھے ہوتے ہیں مگر انسان بدلتے رہتے ہیں. واہ. جب سرکار کریم کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے تو ہر دور برا ہو جاتا. جب ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اس سے اچھا کوئی دور نہیں ہوگا. اب آپ کا ماضی اچھا تھا یا آپ کا حال اچھا ہے؟ ماضی بھی اچھا ہو سکتا ہے، جب آپ سرکار کریم سے لو لگائے ہوں گے تو حال بھی اچھا ہو جائے گا، مستقبل بھی اچھا ہو جائے گا. ان کا کرم ہو تو ہر دور اچھا ہو جائے گا. اب ہم کسی کو کہتے ہیں نا اس راہ پہ آنے کے لیے، بولتا ہے پہ یار تم تو ہر بات میں ہی بولتے رہتے ہو، پیچھے پڑ جاتے ہو. اس کے ایکسپریشنس کیوں ہوتے ہیں ایسے؟ پرانے لوگوں میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. پرانے لوگ بڑے اخلاق والے ہوتے تھے اور وہ اگر کسی کو منع بھی کرنا ہوتا تھا بڑے ادب سے، طریقے سے وہ کسی کو منع کر دیتے تھے. صحیح. جبکہ ایسا نہیں ہے، اب بدتمیزی کے ساتھ ساتھ بے ادبی. منع کر دیا جاتا. تو وہ جو اخلاق تھا وہ یہاں کیوں ختم ہوا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تربیت کا بڑا اثر ہے. اچھا. ہماری تربیت میں کافی فرق آ گیا ہے. تو اس وقت بھی لوگ یہی تھے، اب بھی لوگ یہی ہیں، تو تربیت میں کیوں فرق آ رہا ہے؟ میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں یا خانہ کعبہ شریف میں پہلے جب ہم شروع میں جاتے تھے تو وہ لوگ اپنی عبادات میں بڑے محو ہوتے تھے، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ عبادت میں لگے رہتے تھے، کسی کو اس طرف خیال ہی نہیں آتا تھا. جی. اب جب سے موبائل کا دور شروع ہوا ہے، ہم طواف کر رہے ہیں تو اپنے گھر والوں کو ویڈیو دکھا رہے ہیں، اب میرے اتنے چکر ہو گئے ہیں. جی بالکل. تو آپ کا تو وہ وہاں پہ تو اثر ختم ہو گیا نا، وہاں تو آپ نہیں رہے. جبکہ آپ اپنی عبادت میں جب مصروف ہوں تو باہر سے جو بھی باہر کا آدمی ہے جی. یا کوئی بھی چیز ہے اس کو بھول جانا چاہیے. خاص طور پہ وہیں پہ توجہ ہونی چاہیے. وہاں ذکر اذکار میں آپ طواف کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں تو آپ ویڈیو دکھا رہے ہیں. یہاں تک کہ میں نے دیکھا مواجہ شریف میں سرکار کی جالی مبارک کے پاس بھی جب لوگ جاتے ہیں بڑی بدتمیزی کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں پیٹ کر کے اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، وہ سیلفی بنا رہے ہیں. مین مسئلہ ہے. پتہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں. اب میں پرسوں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ سلائیڈ چل رہا تھا جی. کہ حرم شریف میں اور مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں ویڈیو بنانا سخت منع کر دیا. اچھا. وہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہو گیا. اس سے یہ ہے کہ لوگ عبادت میں خشوع اور خضوع حاصل کر پائیں گے بجائے اس کے خرافات میں لگے رہیں گے. خرافات میں لگے رہیں گے. آپ کے پبلسٹی زیادہ ہوتی ہے، عقیدت کم ہوتی جا رہی ہے. ایک بزنس وہ پکنک ٹور آپ سمجھ لو، ہاں بہت، حالانکہ بڑے خلوص سے لوگ جاتے تھے. یہاں ساری عمر یہاں ترستے رہتے ہیں یا اللہ میں مدینہ منور، وہاں جا کے ہم موبائل میں لگے رہتے ہیں. وہاں پہنچ کے ہم بالکل بھول جاتے ہیں. بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنی تڑپ سے اس وقت دعائیں مانگتے ہیں. جی جی. اچھا، آپ کے بچپن کا کوئی ایسا واقعہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ میرا یادگار واقعہ ہے، اس کو نہیں بھول سکتا میں، اس والے واقعے کو نہیں بھول سکتا؟ میرا یادگار واقعہ یہ ہے کہ ہم کوئی بڑے اچھی پوزیشن نہیں تھے، مطلب ایسے نارمل سی مڈل کلاس سے. ہماری کو زیادہ اچھے نہیں تھے حالات جی. ہمارے گھر کے. تو ایک دفعہ ہم بھاگتے بھاگتے وہ کیچڑ میں پھنس گئے. تو میں نے جوتے جو پہنے ہوئے تھے اس میں سے ایک جوتا اس میں کیچڑ میں پھنس گیا. صحیح. وہ مجھے نہیں پتہ چلا، میں بھاگتا چلا گیا. وہ ایک جوتا میرے پاؤں میں ہے، دوسرا نہیں ہے.
پھر میں جب باہر نکلا دیکھا ایک پاؤں میں ڈھونڈا نہیں ملا، تو اس کی سزا مجھے یہی ملی کہ گھر والوں نے مجھے 4-5 دن تک جو ہے نا ننگے پاؤں کا بولا آپ گھومو. ایک جوتے کے چکر میں 4-5 دن اپنے ننگے پاؤں گھومنا پڑا. جی یہ بس. اچھا، پرانے دور کے لوگ جب سکھانے کے لیے کچھ سزا دیتے تھے تو بچے خود ہی ایکسیپٹ کر لیتے تھے، خوشی ایکسیپٹ کرتے تھے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسکول میں اگر سزا ملتی تھی گھر آ کے دوبارہ اس سے ڈبل سزا ملتی تھی. غلط کام کیا ہوگا تبھی سزا ملی ہے. تمہیں سزا ملی ہے. استاد بھی بہت اچھے تھے، وہ اگر کوئی کمزور ہوتا تھا تو اس کو گھر پہ بلا لیتے تھے اور فری آف کاسٹ وہ پڑھاتے تھے. اچھا، اب تو میں نے اپنے استادوں میں ہی دیکھا ہے کہ وہ دنیا سے بہت قریب ہیں اور دین سے بہت دور ہیں. پہلے کے استاد تو بلاتے تھے کہ آؤ بیٹھو، ایسا ہوتا تھا. اب کے استاد ایسے کیوں نہیں ہیں؟ سارا وہ تربیت کا اثر ہے. اصل فتنہ جو ہے وہ تربیت ختم ہو گئی ہے. تربیت چاہیے بچوں کو، آج کل کی جنریشن کو تربیت چاہیے. اچھا، میں آپ سے آخری سوال کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بھائی سے کیا سیکھا؟ میں نے اپنے بھائی سے یہی سیکھا، نعت خوانی سیکھی. سامنے تو میں نے ان سے نعت نہیں سیکھی. اچھا. سیکھی اس طرح کہ وہ اپنے گھر میں وہ بیٹھے ریاض کرتے تھے. صحیح ہے. کوئی نعت شریف تو میں چھپ کے سنتا رہتا تھا، کیونکہ میں اس وقت چھوٹا تھا، میں پڑھتا تھا تو وہ مجھے منع کرتے تھے پہلے پڑھ لے. مگر مجھے شوق تھا، میں چھپ کے سنتا رہتا تھا. صحیح ہے. وہ پڑھتے تھے، اس کے بعد میں اس کی ریاض کرتا تھا. یوں اللہ نے کرم کیا میں اس قابل ہو گیا پڑھنے کے لیے. اس عمر میں آگے بھی ماشاءاللہ سے آپ کی آواز اتنی پیاری ہے کہ کوئی سنتا ہے تو اس کا دل رو پڑتا ہے، تڑپ پڑتا ہے اس کا دل. تو کیا آواز کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ریاض کرتے ہیں کوئی؟ کچھ بھی نہیں کرتا، بس یہ ان کا کرم ہے جو چلا رہے ہیں. واہ، میرا تو کوئی کمال نہیں اس کا. ہمارے دیکھنے والوں کو کیا نصیحت کریں گے آپ انہیں؟ میں ان کو یہی کہوں گا، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، مگر تسلیمیات کا ادارہ جب سے قائم ہوا ہے، درود و سلام، بالکل، تو میں نے بہت سوں کو دیکھا ان کی زندگی میں بہت تبدیلی آئی. اچھا. تو میں یہی گزارش کروں گا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ جمعرات کو تھوڑا سا وقت نکال کر، کیونکہ یہاں ٹائم کی بڑی پابندی ہو، بہت پابندی کی جاتی ہے، تو لہٰذا آپ یہاں تشریف لائیں اور انشاءاللہ آپ کی اصلاح ہوتی ہے. انشاءاللہ. دنیا نعت کا بہت بڑا نام حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے بہت سارے کلام ہیں اور بہت سارے کلام مقبول بارگاہ بھی ہیں، اور آپ ان کے برادر اصغر بھی ہیں، تو ان کے حالات زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. میرے والد گرامی پیر میر علی شاہ صاحب سے بیعت تھے. بھائی صاحب کی عمر اس وقت مشکل سے 6-7 سال کی ہوگی. اچھا. تو گولڈے شریف میں ان کو لے کے گئے. صحیح ہے. تو وہاں پیر میر علی شاہ صاحب کے صاحبزادے بابو جی سرکار وہاں موجود تھے. تو پیر صاحب بڑی شفقت سے ملے میرے بھائی صاحب سے اور میرے والد صاحب نے کہا پیر صاحب یہ میرا بیٹا نعت بھی پڑھتا ہے. اچھا. پیر صاحب نے کہا اچھا نعت پڑھتا ہے تو ہمیں بھی سناؤ. وہاں بھائی صاحب نے مثنوی مولانا روم کے چند اشعار سنائے اور پیر صاحب بڑے خوش ہوئے. اچھا. تو وہاں انہوں نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرا نام پوری دنیا میں روشن کرے گا. صحیح. تو دیکھیں بزرگوں کی دعا کا صدقہ آج میرے بھائی کا جو نام ہے وہ بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ. اس کے بعد جب وہ نعت پڑھتے تھے حیدرآباد سے مفتی محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے دامن سے وابستہ ہوئے. صحیح. اور پھر آپ نے ان کو خلافت بھی دی. ماشاءاللہ. زندگی میں اور مزید نکھار آیا اور نکھرتے چلے گئے. یہ پیر کی نظر کرم تھی. بالکل. ایسا ہوا کہ ہمارے رشتہ دار جا رہے تھے، بھائی صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے، میں بھی ساتھ تھا. تو حج پہ جا رہے تھے. صحیح. تو بھائی صاحب نے کہا آپ حج پہ جائیں، میں بھی آ رہا ہوں آپ کے ساتھ ہی پیچھے. اچھا. جب ان سے مل کے نکلے تو گلی میں بڑے زار و خطار رونے لگے کہ سرکار کریم میں نے یہ بات اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے.
خیر وہ چلے گئے. کچھ دن کے بعد علی پور شریف سے پیر جماعت علی شاہ صاحب کے وہ پوتے تھے پیر حیدر شاہ صاحب, انہوں نے بلوایا, وہاں عرس تھا تو وہ وہاں گئے جماعت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی وہاں عرس میں علی پور شریف. تو وہاں آپ کا جب نام پکارا گیا, کھڑے ہوئے, تو وہ پیر صاحب نے کہا خالد صاحب 1 منٹ رک جائیے. اچھا. پیر صاحب کھڑے ہو کے تو کہنے لگے کہ رات مجھے سرکار کریم کی زیارت ہوئی واہ واہ. اور سرکار کریم نے مجھے حکم دیا کہ یہ خالد محمود کو حج پہ بھیج دو. واہ واہ واہ. تو اس وقت انہوں نے بھری محفل میں وہ چیک آپ کی خدمت میں پیش کیا, تو بھائی صاحب خوشی خوشی سرکار کے قدموں میں پہنچ گئے. تو لاج رہ گئی. تو اس کے بعد ہی یہ انہوں نے نعت لکھی, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد. آقا کے بعد تب تک بنی ہوئی. اچھا, تو آپ ایک اور کوئی ایسا نام بنتا ہوا دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی ایک نام بن سکتا ہے آج؟ اللہ چاہے تو ہر کسی کو بنا سکتا ہے, مگر بظاہر تو کسی بھی آدمی کو کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو سب بن سکتا ہے. اچھا, آپ کے بھائی کی تربیت کے بارے سے کچھ باتیں ہمیں بتائیں, اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے. نعت گوئی کے حوالے سے انہوں نے اصلاح کرائی اپنے محترم استاد میری صاحب سے. صحیح. جب وہ نعتیں لکھ لیتے تھے, ان سے اصلاح کرا لیتے تھے, اس کے باوجود بھی آپ بڑے بڑے علماء کرام کے پاس اپنا کلام بھیجتے تھے تو ان سے اصلاح کراتے تھے کوئی غلطی ہوتی تھی, تاکہ خلاف شرع کوئی شعر نہ ہو. بہت بہت شکریہ سجاد انکل, آپ نے بہت ساری ہماری اصلاح کی, اور ہم انشاءاللہ آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی, اور میری یہی امید ہے کہ آپ کی باتیں ہمارے معاشرے میں کامیاب ہوں گی, پر اثر ہوں گی, لوگوں کے دلوں میں اتریں گی. تو جناب, یہ تھی آج کی ہماری ایپیسوڈ. امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.